کہ یہ جو آج کل مردانہ قوت کے نام پہ ٹوپی ڈرامے ہو رہے ہیں نا، جوان آدمی میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی، جب ہوتی ہے تو پھر ہر چیز ہی کمزور ہوتی ہے، ایک ساتھ ہی پوری باڈی کمزور ہوتی ہے انسان کی. اس لیے یہ ٹوٹکے موٹکے اور یہ اوٹ پٹانگ چیزیں کھانے کی ضرورت بولو نہیں ہے کہ جی یہ کھا کے پتہ نہیں تو 8 شادیوں کی طاقت پیدا ہو جائے گی، 16 شادیوں کی طاقت. بکواس ہے، سب فضول باتیں. جب تک چل پھر رہے ہو، بول رہے ہو، آنکھیں صحیح ہیں، کان صحیح ہیں، سونگنے کی طاقت صحیح ہے، ہضم کرنے کی طاقت ہے، تو ساری طاقتیں ٹھیک ہیں. جب کمزور ہو گئے تو ایک ساتھ ہی ہو گئے سارے، سب کچھ، ساری کمزوریاں ایک ساتھ ہی پیدا ہوتی ہیں. تو جب تک باقی باڈی ٹھیک ہے تو باقی بھی ٹھیک ہے. الگ سے پتہ نہیں کیا کہ لے کے نسخے کھا رہے ہوتے ہیں، دوائیں کھا کے اپنے آپ کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں. اس میں وہم زیادہ ہے لوگوں کو. اور اللہ نے ہر مسلمان میں 4 کی طاقت رکھی ہوئی ہے معذرت کے ساتھ. اس کے لیے کوئی بہت زیادہ ایکسٹرا کوئی صحت کی ضرورت نہیں ہے. مرد کو اللہ نے عورت سے زیادہ پاورفل بنایا اس معاملے میں. تو مرد ہی کیا ہے جس میں پاور عورت ہی کے برابر ہو. ایک عورت کے لیے ایک مرد کافی ہے، تو ایک مرد کے لیے بھی ایک عورت کافی ہے. تو دونوں میں کوئی فرق ہوا پھر؟ تو آدمی کس بات کا ہے بھائی تو؟ باقی کریں نہ کریں وہ آپ کا ہیڈیک ہے، وہ میں الگ ٹاپک ہے. وہ تو میں پھر سوسائٹی کی جو ضرورت ہے، معاشرے کی ضرورت ہے، بیوہ طلاق یافتہ، وہ تو میں اس پہ بات کرتا رہتا ہوں. لیکن یہ جو آج کل ہے نا کہ کمزوری، یہ ایسے نہیں ہے ایسے جیسے لوگوں نے سمجھ لیا ہے. سب صحت مند ہی ہیں. ہاں کوئی خدا نخواستہ کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی ایکسٹرا کوئی بیماری ہے اس میں، تو ایک الگ بات ہے. جب تک آپ نارمل ہیں تو سب کچھ نارمل ہے. اس کے لیے حکیموں کے پاس، جو جعلی حکیم ہوتے ہیں نا، ان کے پاس مت جایا کرو، وہ بیڑا غرق کر دیں گے. جو پراٹھے ہضم کر رہا ہے نا، روٹی ہضم کر رہا ہے، گوشت ہضم کر رہا ہے، تو اس کا مطلب صحیح ہے، پھر ٹھیک ہے. باقی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اس کو وہ، اب ایک آدمی کو غلط کاریوں کی عادت پڑ جائے. لوط علیہ السلام کی قوم کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ گئی تھی، تو ان کی عورت میں رغبت ختم ہو گئی، بیوی میں رغبت ختم ہو گئی. تو یہ جسمانی بیماری نہیں تھی، یہ روحانی بیماری تھی. اس کا علاج کوئی دوائیں نہیں ہے، اس کا علاج ہے کہ جو گندگی تم نے عادت ڈالی ہے اس عادت کو چھوڑو، تو پھر اللہ حلال میں رغبت پیدا کرے گا. تو جو زانی لوگ ہیں، زنا کرنے والے، بدکاریاں کرنے والے، غیر عورتوں میں دلچسپی لینے والے، ان کی گھریلو لائف بہت خراب ہو جاتی ہے. تو وہ جسمانی بیماری نہیں ہے، وہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں. وہ ان کو روز آنا کچھ نیا چاہیے، عیاشی ان کی مزاج کا حصہ بن جاتی ہے. جیسے جو روز مرغے کھائے گا تو دال اچھی لگے گی پھر اسے؟ تو بیلنس ہے نا، کبھی مرغا کھا لیا کبھی دال کھا لی. اب آپ روزانہ ہی مرغے پھوڑتے رہو گے تو مر جاؤ گے آپ. تو حلال میں اللہ نے اعتدال رکھا ہے، حرام میں اعتدال نہیں ہوتا. جو حرام کی طرف جاتے ہیں نا، زنا کرتے ہیں، تو وہاں سے تو بور ہوتے ہیں، لیکن گھریلو لائف ان کی برباد. بے حیائی کا سب سے بڑا اثر یہ پڑتا ہے کہ اس کی اپنی جو بیوی بچوں کی زندگی ایک وہ تباہ و برباد ہوتی ہے. اور کتنے برے اثرات بچوں کو جب پتہ چلتا ہے ہمارا باپ ایسا ہے، بچوں کے دل میں باپ کی عظمت نہیں رہتی ہے. آپ کہتے ہیں نہ رہے عظمت تو کیا ہوگا بھائی، آگے آپ کا بڑھاپا بھی آ رہا ہے. ابھی اولاد کو آپ کی ضرورت ہے، کل آپ کو اولاد کی ضرورت ہے، اور بہت جلد ہے. بڑھاپا کوئی ٹائم نہیں لگتا، کراچی میں تو اور جلدی آتا ہے. جو غذائیں کھا رہے ہیں نا، یہ جو حدیث میں آتا ہے نا، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، تو یہ صحابہ کے بڑھاپے کی بات ہو رہی ہے. ہم لوگ کا جو ہے بہت جلدی آ جاتا ہے، ہمیں تو ابھی سے غنیمت سمجھنا شروع کر دینا چاہیے. دیکھو 63 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال سفید تھے، چند بال. صحابہ کہتے ہیں گنے جا سکتے تھے. یہ صحتیں تھیں اس زمانے میں. آج 40 سال کے بعد آدھا سر سفید ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ 40 سال کے بعد ہی یہاں درد وہاں درد. آج میں صبح اٹھاؤں تو میری گردن ادھر کو مڑ رہی تھی، ادھر مڑ نہیں رہی تھی، بڑی مشکل سے موڑی ہے میں نے. تھوڑا سا تکیہ آڑا ترچھا ہو جائے تو صبح بندہ بھی آڑا ترچھا ہوتا ہے. یہ تو صحتیں ہیں آج کل. اکثر لوگ صبح اٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، یار ادھر پین ہو رہا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی تکیہ اونچا کر دیا تھا آپ نے. تو پہلے بھی لوگ آڑے ترچھے سوتے تھے، اینٹوں پہ سو جاتے تھے.
اب تھوڑی سی آڑے ترچھے ہوئے اور آپ کی باڈی کا فرما کیا ہو گیا, وہ بھی اسی حساب. اس کو سیٹ کرنے میں کتنا الٹی, یعنی اب اس کروٹ پہ سو آپ اسی اسٹائل میں, تاکہ بیلنس برابر ہو جائے. تو اس زمانے میں اتنی زبردست صحتیں تھیں لوگوں کی. اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ غنیمت سمجھو, اللہ نے جو جوانی دی ہے, بہت جلد بڑھاپا آنے والا ہے. صحابہ میں ہم دیکھتے ہیں 100 سال کی عمریں ہوئی ہیں, 90 سال کی عمریں ہوئی ہیں, اور جو انتقال جن کا ہوا وہ بھی اکثر کا میدان جنگ میں شہید ہو کے ہوا ہے, اکثر میدان جنگ میں شہید ہوئے ہیں. تو ہمارا تو بہت قریب ہے بھائی, ابھی بستر پہ لیٹنے کا ٹائم ہمارا زیادہ دور نہیں ہے. ہمارے میں ہم سب, صرف میں نہیں آپ بھی, آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اپنے بارے میں مفتی صاحب رپورٹ پیش کر رہے ہیں. سب کی رپورٹیں ایسے ہی ہیں. تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ چند دن اللہ نے جوانی کے دے دیے, چل پھر رہے ہیں, 4 شادیوں کی باتیں کر رہے ہیں. کریں نہ کریں باتیں تو کر رہے ہیں نا. بڑھاپے میں تو وہ باتیں بھی زہر لگتی ہیں کہ کیا بات کر رہا ہے مفتی مولوی صاحب, کچھ اور نہیں آتا تمہیں. اور تیسری چیز نبی نے فرمایا فراغ کا قبل شغلق, جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھے گی نا, آپ کی مشغولیت کم ہونے کے بجائے بڑھے گی. جتنا ویلا جوانی میں ہوتا ہے نا, پنجابی میں ویلا ہی کہتے ہیں نا, اتنا ویلا بڑھاپے میں نہیں ہوتا, مصروفیت بڑھتی ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں پہلے تو آپ بڑے آرام سے مل لیا کرتے تھے, آج کل شارٹ ہی رہتے ہیں مارکیٹ سے. بھائی پہلے مصروفیت کم تھی, اب کیا ہے, پرانے دوست ہیں نا. تو یہ تو انسان کی جیسے جیسے آگے جائے گا مصروفیت اور کام بڑھیں گے. آپ کو بہت سے لوگ نظر آئیں گے, ہاں بیماری میں مصروفیت ختم, وہ تو پھر بیماری کی فکر ہی ایک مصروفیت بن جاتی ہے کہ اس کو ٹھیک کیسے کروں میں. اور آپ نے فرمایا غنا کا قبل فقرق, آج اللہ نے جو مالی وسائل دیے ہیں, عین ممکن ہے کل یہ نہ رہیں آپ کے پاس. ہم نے بڑے بڑے مالداروں کو دھڑام سے نیچے آتے دیکھا ہے. دیکھو 2 طرح کی گائیڈنس مل رہی ہے. ایک مذہبی گائیڈنس ہے جو لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں, ایک وہ گائیڈنس ہے جس میں مذہب نہیں ہے, موٹیویشنل اسپیکر جو آج کل کر رہے ہوتے ہیں. خوب اچھی طرح ایک بات دماغ میں بٹھا لو, یہ جو موٹیویشنل اسپیکرز آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں نا, جو مذہب کو نہیں مانتے, ان کی بات کر رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا ان کی ساری باتیں غلط ہوتی ہیں, ان کی ساری باتیں غلط, میں یہ نہیں کہہ رہا. بہت سی باتیں اچھی کرتے ہیں اور لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے, لیکن ان کی بیس نہیں ہے. ان کو سکسیس کا مطلب ہی نہیں پتا ہے, کامیابی کا مطلب ہی نہیں پتا ہے. جس آدمی کو کامیابی کی ڈیفینیشن ہی معلوم نہ ہو, وہ آپ کو کیسے کامیاب بنا سکتا ہے؟ دیکھو جس کو صحت کی تعریف معلوم نہ ہو, وہ ڈاکٹر صحت دے سکتا ہے آپ کو؟ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے, آپ نے کہا میں صحت مند بننا چاہتا ہوں, میرا ہدف ہے, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ مجھے صحت مند بنائیں. وہ ڈاکٹر یہ سمجھتا تھا کہ پڑھا لکھا نہیں تھا, وہ یہ سمجھتا تھا کہ جعلی ڈگری تھی اس کے پاس, وہ یہ سمجھتا تھا کہ صحت مند وہ ہوتا ہے جو موٹا بہت ہوتا ہے. تو اس نے کہا یار آپ تو 50 کلو کے ہیں, ابھی ایک 150 کلو کے ایک صاحب آئے تھے میرے پاس, وہ صحت مند تھے, موٹے تھے ماشاءاللہ, ایسے میز اٹھا کے نیچے مار دیتے, پٹک دیتے. تو ٹھیک ہے, میں اب آپ کو صحت مند بنانے کی فکر کر دیتا ہوں, اب آپ اتنے پراٹھے, اتنے برگر, اتنی بریانیاں روزانہ پھوڑا کریں, اور ہضم کے لیے یہ کارمینہ لے جائیں یا کچھ بھی چیز لے جائیں. اور آپ نے جب موٹے ہونا شروع ہوئے اور توند نکل رہی ہے اور ماشاءاللہ جاندار, تو آپ کہہ رہے ہو یار یہ ڈاکٹر ہے, اس کو سننا چاہیے, یہ ہے, دیکھو میں ایسا باریک سا تھا اور اس نے مجھے کیا بنا دیا, یہ زبردست لمبائی چوڑائی برابر. اب لوگ مجھے کہیں گے وسیم اسکوائر, سمجھ رہے ہیں نا. تو عقل مند کہے گا بھائی اس سے تو پہلے 50 کلو کا اچھا تھا. آپ کہیں گے نہیں یار میں اتنا صحت مند ہو گیا, دیکھو میں 4 گنا بڑھ گیا ہوں میں. ہم کہیں گے ابھی جب تھوڑے دنوں میں تجھے بیماریاں آئیں گی نا, پہلے تو چل پھر لیتا تھا, ابھی تو
سانس پھولے گا تیرا، تجھے شوگر تجھ پہ حملہ کرے گی، بلڈ پریشر کا مریض بنے گا، تھوڑے دنوں میں تیرے گردے ڈیمیج ہو جائیں گے، پھر شوگر بڑھنے سے تیری آنکھیں ضائع ہونے کا خطرہ ہے، یہ ہونے کا خطرہ، وہ ہونے کا خطرہ، اور وہ خطرات آنا شروع، تو اس کو پتا چلے گا بھائی میں جس ڈاکٹر کے پاس گیا تھا اس نے صحت کا لیبل لگا کے میرا بیڑا غرق کر دیا۔ یاد رکھو کامیابی کی ڈیفینیشن صرف اللہ اور اس کے رسول بتاتے ہیں کامیابی کیا ہے، یہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ جب ہے ہی نہیں تو تمہیں کامیابی کی طرف لے کے کیسے جائے گا؟ آپ سمجھ رہے ہو یہ اس کی عزت اور شہرت، اٹ از کامیابی، یہ کامیابی کا دھوکہ ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ شاعر نے کہا ہے نا، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ یہ کامیابی تھوڑی ہے۔ کامیابی صرف دو لفظوں میں، جس کا رب اس سے راضی ہے، خدا راضی ہے، بس۔ کیونکہ کامیابی کی خزانے کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو رب کو تو یہ اپنی ڈکشنری میں لاتا ہی نہیں ہے نا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کسی اسٹیٹ میں کسی ریاست میں ہو اور ریاست آپ کو جج بھی کر رہی ہے، حکومت ہے آپ کو دیکھ رہی ہے کیا کر رہے ہو، آپ اپنی زندگی گزارنے کا وہ طریقہ اختیار کرتے ہو جس میں جگہ جگہ گورنمنٹ کے لاز کو آپ توڑ رہے ہو، قانون کو توڑ رہے ہو، گورنمنٹ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی، کیوں؟ اس کا ایک طریقہ ہے کہ بھائی ایک پراپر طریقے سے سزا ملتی ہے اس میں۔ ایک طریقہ تو یہ نا، آپ نے سگنل توڑا اور فوراً ٹریفک پولیس والے نے پکڑ لیا۔ کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں جو بڑے جرائم ہوتے ہیں، ایجنسیز آپ کو چھوڑ دیتی ہیں کہ ابھی دیکھو اس کے نیٹ ورک پکڑو پورا، ہے بھائی ایسے ہی ہوتا ہے نا، ابھی اس کو ذرا باتیں کرنے دو، اور پورا نیٹ ورک جو ہے نا پکڑ کے ایک ہی دفعہ میں طبیعت سے چترول لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتے ہیں کہ میں نے بنایا ہے، لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، جو ظالم لوگ جو کر رہے ہیں نا، مجھے غافل نہیں سمجھنا اس سے۔ ظالم لوگ، ظالم سے مراد صرف انسانوں پہ ظلم کرنے والا نہیں، جو خدا کے ساتھ ظلم کرے، جو خدا کی مانے ہی نہیں۔ یہ موٹیویشنل اسپیکر زنا کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ گرل فرینڈ رکھنا گندی حرکت ہے، بھنگی چماروں والا کام ہے؟ یہ کیوں نہیں بولتے؟ یہ کیوں؟ یہ خدا کا مسئلہ ہے، یہ ان کا ہیڈک تھوڑی ہے۔ زنا کو کون ناپسند کرتا ہے، ریاست یا خدا؟ بولو نا کیا ہو گیا میرے بھائی؟ یہ کیوں نہیں بولتے کہ زنا مت کرو؟ جو زنا سے بچتا ہے وہ کامیاب ہے، جو زنا کرتا ہے وہ بھنگی چماروں والی حرکت کر رہا ہے۔ گدے گھوڑے زنا کرتے ہیں یا نکاح کرتے ہیں؟ بولو نا، وہ نکاح تھوڑی کرتے ہیں۔ گدے گھوڑوں والی زندگی ہے یہ گرل فرینڈ، ٹیشو پیپر کی طرح عورت کو استعمال کیا اور بعد میں چھوڑ دیا۔ آپ کامیاب ہیں دنیا کی نظر میں، آپ کو پیسہ مل گیا، عزت مل گئی، آپ اسٹیج پہ کھڑے ہو گئے، لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں بھائی کاش ہم بھی اس جگہ ہوتے۔ یہ بھول گئے کہ جس نے بنایا ہے، یا تو یہ کہو کسی نے نہیں بنایا، اے وہی بس ڈارون وارون جو دم بندر کی اور وہ سب مارکیٹ سے پھر دم شارٹ ہوئی، بندر یہی، وہ بندر کہہ رہا ہوں، ڈارون یہی کہتا ہے نا کہ دم تھی، پھر مارکیٹ سے دم کیا ہو گئی؟ شارٹ ہو گئی، نہ دم دے رہے نہ دم کے پیسے دے رہے۔ تو یا تو اس نظریے کے آپ حامل ہو جائیں کہ بس ایسے ہی یہ سب اتفاق سے ہے، تو ہم تو نہیں مانتے بھائی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، خود بخود یہ سارا نظام نہیں چل سکتا۔ اور اگر کوئی کائنات کو بنانے والا ہے تو سب سے زیادہ ویلیو آپ کو اس کریٹر کو دینی پڑے گی جس نے اس کائنات کو اور انسان کو بنایا۔ اگر آپ اپنی لائف سے، اپنی زندگی سے اس کریٹر کو نکالو گے، آپ کامیابی کے فضول قسم کے دعوے کرو گے۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دل ہے نا، یہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، جب چاہتا ہے جدھر کو چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے۔ سکون کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے ہاتھ میں۔ آپ زنا میں سکون تلاش کر رہے ہو، میں سنتا ہوں بعض دفعہ موٹیویشن اسپیکر کے، آج کل تو آ جاتے ہیں نا سامنے، کچھ بھی دیکھ رہے ہو، 2-2 منٹ کی تقریریں آ رہی ہوتی، کہیں ان کی ڈکشنری میں خدا ہے ہی نہیں۔ خدا کو راضی کرنا یہ ان کی لغت میں ہی نہیں ہے، تو کامیاب کیسے ہو گئے بھائی؟ تم ایک اسٹیٹ میں رہتے ہو، ریاست میں رہتے ہو، حکومت کے قانون کو فالو نہیں کر رہے، یا تو بچ جاؤ گے اگر حکومت کو پتہ نہیں ہے۔ حکومت کو پتہ ہے
تو پھر بھی بچ جاؤ گے اگر حکومت میں عدل و انصاف نہیں ہے. لیکن اگر حکومت میں عدل و انصاف بھی ہے, حکومت کی نالج میں بھی ہے کہ یہ جرم مجرم ہے, تو پھر تم جتنا کامیاب ہو رہے ہو نا, سمجھو اتنا ہی زیادہ ناکام, کیونکہ پھر یہ کامیابی ڈھیل کی علامت ہے. جیسے خفیہ ایجنسیاں بڑے بڑے مجرم کو چھوڑ دیتی ہیں, چھوٹے چھوٹے کو چترول لگا کے معاف کر دیتی ہیں. جو ملک کی ریاست کے باغی لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو وقتی طور پر پنپنے دیا جاتا ہے. تبھی تو میں یونیورسٹیوں میں کہہ رہا ہوں, آج کل جو ملک کی بغاوت کی یونیورسٹیوں میں تحریکیں چل رہی ہیں, ان نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں اپنی جانوں پہ رحم کرو. یہ آج کل بہت بغاوت کی باتیں یونیورسٹیوں میں چل رہی ہیں کہ اسٹیٹ کے خلاف نظام کو پلٹنا ہے. نظام کو پلٹنے کا وہ طریقہ اختیار کرو جو سوٹیبل ہے. ہم نظام کی تبدیلی کی کوشش کو غلط نہیں کہتے, کوشش وہ کرو جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کرتی ہو. مسلح بغاوت کی باتیں اگر آپ نے یونیورسٹیوں میں شروع کر دی تو یہ جو اس طرح کی ٹریک پہ آپ کو چلا رہے ہیں نا, خود بھی مریں گے, آپ کو بھی پٹوائیں گے یہ. اور جب آپ جیلوں میں چمڑیاں ادھیڑی جائیں گی نا, پھر آپ ان سے یہ بہت ہوتا رہا ہے ماضی میں. تو لڑکوں کی صلاحیتیں خراب کر رہے ہیں, برباد ہو رہی ہیں صلاحیتیں. جس ایجوکیشن میں آپ لگے ہو اس میں ترقی کرو. آپ بیوروکریسی میں جاؤ, آپ فوج میں جاؤ. اگر برے لوگ ہیں فوج میں تو اچھے بھی تو جا سکتے ہیں, عدلیہ میں برے لوگ ہیں تو اچھے بھی تو جا سکتے ہیں. اس طرح سے انقلاب کی کوشش کرو. ہر تھوڑے دن میں یونیورسٹی میں کوئی بھی بغاوت کے نام پہ لڑکوں کو, یار یہ خلیفہ کہاں ہے, خلیفہ ہمارا تو کوئی خلیفہ ہی نہیں ہے, تو خلیفہ بناؤ. ایجنسیوں کو سب پتا ہوتا ہے کون خلیفہ بنا رہا ہے, کون بن رہا ہے. اور یہ کئی سالوں سے تحریکیں ملک میں چل رہی, کئی سال. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایجنسیاں ٹریس کر رہی ہوتی ہیں کہ یار ان کا یہاں اجلاس ہوتا ہے, یہاں یہ باتیں کرتے ہیں, یہاں تو ٹھیک ہے اتنے لوگ ہونے تو اتنے ہم افورڈ کر سکتے ہیں, اس سے تھوڑا زیادہ ہوں گے تو پرانے والوں کو اٹھاتے ہیں, پھر وہ مارتے ہیں پیٹ. وہ تو پھر ان کی تو کوئی حدود ہی نہیں ہوتی پھر. تو ہم بہتر نہیں ہے کہ وہ بات پہلے نوجوانوں کو بتا دیں, جو بھگتنے کے بعد تجربوں کے بعد سیکھو گے, تو پہلے ہی ہوشیار بن جاؤ. کوئی بھی ریاست اپنے ملک میں اگر وہ ریاست اسٹرانگ ہے وہ بغاوت نہیں کرنے دیتی. اگر کرنے دے رہی ہے اس کا مطلب وہ پورا نیٹ ورک پکڑنے کے چکر میں ہے. الا یہ کہ ملک میں کوئی مضبوط حکومت ہی نہیں ہے, جیسے افغانستان میں, وہاں تو ایک ریاست ہی نہیں تھی نا, تو وہاں کی عوام اٹھی, انہوں نے پلٹ دیا سارا نظام اور الحمدللہ ایک اسلامی ریاست قائم کی وہاں پہ. وہاں تو کوئی اسٹیبل گورنمنٹ ہی نہیں تھی. تو خیر یہ بات بیچ میں کہاں سے کہاں آ گئی. آج نوجوان دین پہ آتے کم ہیں, آتے ہیں تو پھر ان کی صلاحیتوں کو ایسی جگہ ضائع کیا جاتا ہے جہاں ان کی محنت بہت ہے, اس کا رزلٹ کچھ بھی نہیں ہے, زیرو ہے. پھر لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ انقلاب کی باتیں کیوں نہیں کرتے. باتیں وہ کرو جو کر سکتے ہو, افورڈ کر سکتے ہو. خالی باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. کبھی چھاؤں میں بیٹھو تو ہم کچھ اور بہت ساری باتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو بتائیں گے. کبھی چھاؤں میں آؤ, کچھ باتیں ممبر پہ بتانے کی نہیں ہوتی ہیں. یہ ساری گولیاں ہم نے بھگتے ہوئے ہیں, یہ جو ہے نا یہ سارے یہ سب کنچے کھیلے ہوئے ہم نے. ایسے بیوقوف نہیں ہے کہ ایک دم سے ممبر پہ آ کے بیٹھ گئے. یہ سب چیزوں سے ہم گزرے ہوئے ہیں. تو ملک میں انقلاب آنا چاہیے, لیکن وہ انقلاب جو انقلاب ہو, ایسا نہ ہو انقلاب کے لیبل پہ جو تھوڑا بہت پاور ہے دینداروں کے پاس, کچھ تھوڑے سے داڑھی والے باقی رہ گئے, وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے. مصر میں یہ کچھ ہوا ہے ماضی میں, آپ دیکھیں تو وہاں پھر داڑھیوں پر پابندی لگا دی گورنمنٹ نے کہ یار یہ یعنی مذہب کا, اور جو تھوڑا بہت مذہب بچا تھا اس کا بھی ستیہ ناش کر دیا. تو اسٹیٹ کی رٹ کو چیلنج مت کرو, اسٹیٹ کے اس طرح سے اگینسٹ مت جاؤ کہ آپ جو مرضی کرو. ہم یہ کہہ رہے ہیں تلوار نہ اٹھاؤ, مسلح بغاوت ریاست کے خلاف نہ کرو, باقی جو مرضی کرو آپ. بلکہ وہ تو کرنا چاہیے, آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے. خیر اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپے جوانی کو غنیمت سمجھو. کس سے پہلے بھائی؟ بڑھاپے سے پہلے. اور اللہ نے مالی اسباب دیے, ہو سکتا ہے یہ ہمیشہ نہ رہیں. لوگوں کے کاروبار کیسے دڑام سے نیچے آتے ہیں, تو آج اللہ نے وسعت دی, اس کو غنیمت سمجھو, اور زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے. اب غنیمت سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟
سارے موٹیویشنل اسپیکرز یہی بات کرتے ہیں کہ اپنے ٹائم کو آپ کیا کریں، سیو کریں، اور ٹائم ویسٹنگ بری چیز ہے اور وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک بڑا ٹیکنیکل فالٹ ان کی دعوت میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹائم ویسٹنگ کی ڈیفینیشن اللہ سے نہیں پوچھتے کہ اللہ کی نظر میں وقت ضائع کرنا کسے کہتے ہیں، اور انسانوں کی نظر میں وقت ضائع کرنا کسے کہتے ہیں. ایک آدمی زنا کر رہا ہے ٹینشن سے بچنے کے لیے، یہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے اللہ کی نظر میں. موٹیویشنل جو مذہب کو نہیں مانتے ان کی نظر میں یہ ٹائم ویسٹنگ نہیں بلکہ ریلیکس ہو رہا ہے. تو آپ جب کسی ریاست میں ہو، خدا کا قانون ہے نا، تو آپ کچھ بھی کر لو، آپ کامیاب اسی صورت میں ہو خدا راضی ہے آپ سے. کتنا آسان کر دیا نا اسلام نے، ہے بھائی. کامیاب کون ہے بھائی؟ جس کا اللہ راضی ہے، ختم. ناکام کون ہے؟ جس کا اللہ راضی نہیں ہے. اب ایک ہدف بنانا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اور جو کافر ہے نا، یہ کلابازیاں کھاتے رہتے ہیں ساری زندگی، یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کیوں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ان کی جو ڈیبیٹ ہوتی ہے نا، اس میں یہ بحث اٹھائی جاتی ہے، ہم ہیں کیوں، ہم ہیں کیوں، ہماری منزل کیا ہے. تو اس پہ ان کی بحث ہوتی ہے. اب آپ بتاؤ، یہ بحث ہوتی ہے اتفاق رائے سے ختم ہوتی ہے، یہ اختلاف باقی رہتا ہے؟ اختلاف باقی رہتا ہے. تو جب یہ آپس میں یہ طے ہی نہیں کر پائے کہ ہمارا ہدف کیا ہے، تو ہمیں لے کے کیسے جائیں گے اس کی طرف؟ آپ ٹرین میں بیٹھ گئے ہو، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جانا کدھر ہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے پشاور چلتے ہیں، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں جی ملتان چلتے ہیں، تیسرا کہہ رہا ہے نہیں جی لاہور چلتے ہیں، چوتھا کہہ رہے خانے وال چلتے ہیں، پانچواں کہہ رہے سرگودا چلتے ہیں، کہہ رہے نہیں کوئٹہ چلتے ہیں. اور ابھی اختلاف حل نہیں ہوا اور چل پڑے، تو پتہ نہیں کہاں جاؤ گے میرے بھائی. نہ کوئٹہ جاؤ گے کچھ پتہ نہیں کہاں جاؤ گے. مسلمان کا مسئلہ اللہ نے 2 منٹ میں حل کر دیا کہ تمہیں پیدا کیوں کیا بھائی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جو کام اللہ کہہ رہے کر لو، جس سے روک رہے رک جاؤ بس. اور 3 درجات بتا دیے کہ دیکھو 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں مارکیٹ میں. 3 قسم کی پبلک پائی جاتی ہے. ایک ہے اصحاب الیمین، یعنی کامیابی کے بھی 3 درجات ہیں نا. ایک تو وہ ہیں جو ناکام لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو کامیاب ہیں، ایک وہ ہیں جو کامیابی میں بھی کامل ہیں. جیسے ہوتے ہیں نا جو ہم جسے کہتے ہیں کہ اے کیٹیگری کے لوگ، اور کچھ بی کیٹیگری کے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں سی. ہم نے جب میٹرک کیا تو اے بی سی ڈی ای پتہ نہیں کون کون سے گریڈ تھے، اب پتہ نہیں وہ سسٹم ہے یا نہیں ہے. تو ایف سے بھی پاس ہو رہے ہوتے تھے لوگ. حکومت نے کوشش کی بھی تھی کہ جس حد تک پاس ہو سکتے ہو نا، ساری اے بی سی ڈی اسی پہ ختم کر دو تاکہ فیل کوئی نہ ہو. پھر بھی بہت سے دبا کے فیل ہوتے تھے. حالانکہ امتحانوں میں ماشاءاللہ بکس سامنے رکھی ہوئی ہوتی تھی، نقل ہی نہیں کرنی آ رہی ہوتی تھی لڑکوں کو. یہ تو ہمارا ماشاءاللہ ایجوکیشن کا ابھی بھی یہی حال ہے. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں لڑکوں سے، آپ 9th کلاس کون سی کلاس میں نہیں پڑھتے؟ آپ پڑھتے کہاں ہیں؟ نہیں پڑھتے ہوتے نا. تو کیا بات کر رہا تھا یار، میں دماغ ادھر ادھر بہت گھومتا ہے. نہیں آخری جو بات تھی، ابے نہیں یار. ہاں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. ایک تو وہ ہوتے ہیں، وہ اے بی سی سے مجھے یاد آیا نا، جو سی کیٹیگری کے لوگ ہیں، ناکام ہیں. اور ایک وہ ہیں جو بی کیٹیگری کے ہیں، کامیاب ہیں. اور ایک وہ ہیں جو اے ہیں، ایک اے کیٹیگری کے جو کامیابی کے بھی سب سے اعلی مقام پر ہیں. تو اللہ میاں نے بتا دیا بھائی کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، خدا نے کہہ دیا یہ مت کرو، وہ پھر بھی کر رہے ہیں. آپ کی زندگی اگر ایسے گزر جائے نا، آپ صرف فرائض اور واجبات پورے کر لیں اور کچھ بھی نہ کریں، تو اللہ کی نظر میں آپ کامیاب ہیں. بس جس چیز کو اللہ نے کہہ دیا تم پہ فرض ہے کر لو، جس چیز کو کہہ دیا کہ نہیں کرو اس سے بچ گئے. بس یہ ہے پہلا اسٹیپ کامیابی کا. آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے، دنیا میں بھی اللہ پاکیزہ زندگی دے گا. اللہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. طیبہ کا مطلب صرف پاکیزہ نہیں، اٹریکٹیو. آپ کو اپنی زندگی میں سکون محسوس ہوگا، مزے کی زندگی گزرے گی. صرف اتنا کر لو
اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا نا اس میں بھی اللہ کہتا ہے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو چھوڑ دو, چھوٹے موٹے معاف کر دوں گا میں. اور آسان کر دیا, لو بھائی. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم, اگر تم بڑے کبیرہ گناہوں سے بچو گے چھوٹی موٹی خطائیں مٹا دوں گا. نکفر ایسے جیسے ربڑ لے کے نہیں مٹائی جاتی, وہ مٹ جاتی ہے نا چھوٹی چیز. گناہوں کے پہاڑ ہیں تو وہ نہیں مٹتے, وہ توبہ سے معاف ہوں گے.